یہ امت ذلت کے گڑھے میں گری ہوئی ہے۔ ایک شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا ووٹ ڈالیں، ووٹ بہت بڑی تعداد میں آپ نے ڈالا، میں نے عرض کیا تھا امن کے ساتھ، تو میں اپنے پولنگ اسٹیشن پہ گیا، یہاں سب آپس میں بڑی پیار محبت سے بیٹھے ہوئے تھے۔ پورے ملک میں الحمدللہ ووٹنگ امن سے ہوئی، سارے معاملات بہت بخوبی الحمدللہ۔ اب رزلٹ ماننے سے انکار کر دیا گیا، ساری رات لوگ ٹی وی لگا کے بیٹھے رہے، رزلٹ رک گئے، لاہور کے رزلٹ رکے ہوئے، کراچی کے رزلٹ، شہروں کے، چلیں بلوچستان دیہاتوں کے رزلٹ تو رک جائیں تو کوئی بات سمجھ آتی ہے، لاہور کے رزلٹ، کراچی کے رزلٹ تبدیل ہو رہے ہیں۔ جو پریس کانفرنسیں کی نا ایم کیو ایم نے کہ ہم 18 سیٹوں پہ آگے جا رہے ہیں، دھمکی دی کہ ہمیں 18 سیٹیں چاہیے، ان کا وہاں سے صفایا ہو گیا۔ سیٹیں جن جماعتوں کی تھی ان سے چھین کے اب ان کو دی جا رہی ہیں، اس لیے کہ وہ بھی اس نظام کے لاڈلے ہیں، تو یہ نتیجہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ لوگوں نے جو دیکھا ہے، رات 9 بجے تک جو رزلٹ آ رہے تھے وہ صحیح تھے، رزلٹ روک کے صبح فجر کے بعد تک رزلٹ روکے رکھے، ٹیلی فون بند، نیٹ بند۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے نیٹ بند ہے، میں رزلٹ کیسے جاری کروں؟ پہلے الیکشن کمیشن کہتا تھا کہ مجھے نیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا سسٹم ایسا ہے، اور الیکشن والے دن 80 کروڑ کا لگایا ہوا سسٹم بیٹھ گیا۔ تو صرف آپ سے اتنا ہی پوچھتا ہوں، یہ انصاف ہو رہا ہے یا دھاندلی ہو رہی ہے؟ کھلم کھلا قوم اور ملک کا بھلا نہیں ہوگا، بھلا اسی میں تھا جو رزلٹ جو عوام نے فیصلہ دیا اسے تسلیم کر لو، اور بڑا لیڈر وہی ہوتا ہے جو عوام کا فیصلہ تسلیم کر لے، سر تسلیم خم، اور جو فیصلہ ماننے سے انکار کر دے، آپ 2 دن 4 دن 10 دن مرضی کی حکومت بنا لیں گے، چلے گی نہیں، نقصان کس کا ہوگا؟ ملک کا۔ کیوں جی؟ نقصان پہلے بھی ملک کا ہو رہا ہے، پھر بھی ملک کا ہوگا۔ عوام مانیں گے نہیں اس حکومت کو، آپ بنا کے بیٹھ جائیں گے، پھر پکڑ دکڑ کریں گے۔ رات 2 بجے تک تو آپ نے ایک جماعت کے کارکنوں کو چھاپے مار مار کے گرفتار کیا، ان کے پولنگ ایجنٹ اٹھائے بہت سارے شہروں سے، اور بہت سارے شہروں میں خوف و ہراس، لیکن اس کے باوجود بھی اگر عوام نے فیصلہ دے دیا ہے تو پھر آپ کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیوں جی؟ بابا یہ زیادہ دن نہیں چلے گا، فرعون کا اقتدار زیادہ دن نہیں رہتا۔ میں طاقتوروں سے مخاطب ہوں، کسی پارٹی سے نہیں، طاقتوروں سے مخاطب ہوں۔ فرعونیت زیادہ دیر نہیں چلتی، اور فرعون کو اللہ کریم جب ڈوبے دے دے کے غرق کرتا ہے دریا میں تو پھر اسے کوئی بچانے والا۔ اب ملک کو انارکی کی طرف نہ لے کے جاؤ، فساد کی طرف نہ لے کے جاؤ کہ عوام باہر نکل آئیں اور کہیں ہم نہیں مانتے۔ آپ اس سطح پہ لا رہے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، جیتے جاگتے دن دہاڑے دھوکہ دے رہے ہیں، جن کے بارے میں یہاں مسجد میں بیٹھ کے حلف دے سکتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، فلاں بندہ جیت ہی نہیں سکتا، رات وہ ہار رہا تھا وہ جیت رہا ہے۔ تو یہ مان لیں، بس دعا کی درخواست کر رہا ہوں، ایک شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ قوم نکلی پہلی دفعہ، آپ میں سے کسی کو پتہ کتنے % ووٹ پڑے؟ رات کا الیکشن کمیشن یہ نہیں بتا رہا، وگرنہ پہلے خبر آ جاتی، شام 1-1.5 گھنٹے بعد خبر آ جاتی ہے کہ ٹرن آؤٹ 26% رہا، 32% رہا، 40% رہا، 50%۔ اس دفعہ کوئی خبر ابھی تک نہیں ہے کہ ٹرن آؤٹ کتنا رہا۔ کیوں نہیں بتا رہے؟ اس لیے کہ 70-80% لوگوں نے نکل کے فیصلہ دیا ہے، اور ابھی ووٹ قطاریں لگی ہوئی تھیں، پولنگ سٹیشن بند کر دیے گئے 5 بجے۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ جب تک تمام ووٹر اپنا حق راہ دہی استعمال نہ کر سکے، یہ ان کا بنیادی حق ہے، جب تک استعمال نہ کر لیں اس وقت تک وہ ٹائم بڑھا دیا جائے، 2 گھنٹے بڑھا دیے جاتے ہیں اکثر۔ تو آپ تو اپیلیں کرتے ہیں، آپ تو اشتہار دے رہے ہیں کہ بھئی
ووٹ ڈالنے نکلو، لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان کا ووٹ تو کاسٹ کروا لو یار۔ آپ کئی پولنگ سٹیشن کراچی کے ایسے ہیں جہاں سے ڈبے اٹھا کے لے گئے، کئی پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جو سارا دن کھلے ہی نہیں، لیکن رزلٹ آئے گا۔ ایسا رزلٹ ماننا، دھوکہ نہیں چلے گا زیادہ دیر۔ انصاف کرو، جو فیصلہ عوام کا ہے وہ فیصلہ تسلیم کرو۔ اگر میں کسی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں، ہار جاتا ہوں، تو بڑائی یہ ہے کہ میں اپنی ہار تسلیم کر لوں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات پر رحم فرمائے۔ وما علینا الا